مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو دوستو، جیسے ابھی پچھلا جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں 37 کو ہم نے پڑھا تھا، زبور 37 کو، جس کا عنوان تھا، ٹائٹل تھا بدکاروں کا اور نیک کاروں کا انجام۔ تو دوستو، جو 37 زبور میں ان دونوں کا انجام بتایا گیا کہ جو نیک کار ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے، جو بدکار ہیں وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ تو دوستو، ابھی مسیح کی اس سے پہلے پہلی آمد تھی، اور مسیح نے پہلی آمد میں آ کے ہم سب کے لیے اپنی جان کروس پہ دی، اپنا لہو بہایا، کوڑے کھائے، جو دکھ درد انسان جو دنیائی ہے وہ اٹھائے، کیونکہ وہ روحانی تھا، وہ دنیا میں ہمارے لیے آیا تھا، وہ اوپر سے آیا تھا۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی یہ جو دو انجام ہیں، نیک کاروں کا اور بد کرداروں کا، جو بد کردار ہیں وہ کاٹ ڈالے جائیں گے، جو نیک کار ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، بد کردار اور نیک کار، یہ دو انجام ہیں۔ آپ ان میں سے کون سا چوز کریں گے؟ اگر آپ نیک کام کرنے والے بنتے ہیں تو آپ نیک کار بنیں گے، اور اس کا انجام لکھا گیا بائبل میں کہ آپ برکت پائیں گے، اور جو مسیح کے ساتھ چلیں گے، جیزس کو قبول کر کے، وہ زندگی کا تاج پائیں گے۔ جیسے لکھا گیا، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو جو بدکار ہیں ان کا بھی انجام ہے، وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ جو نیک کار ہیں ان کو زندگی کا تاج مل رہا ہے، جو بدکار ہیں وہ دوستو، پہلے تو جب وہ مسیح کی دوسری آمد ہوگی، اگر تو اس سے پہلے وہ سو بھی گئے ہیں تو وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس ٹائم بھی وہ درد پیڑے کھائیں گے، اور اس کے بعد گندک کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ دو انجاموں میں سے آپ کون سا چوز کرتے ہیں؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ ٹائم کی لیمٹ ہے، یہ کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے دیکھیں، سال پہ سال آتا جاتا ہے، مشکلیں اور لے کے آتا ہے۔ جو پرانے وقتوں میں جو چیزیں تھیں وہ دیکھیں، اب سب ملکوں میں پریشانیاں، رکاوٹیں، جنگوں کے جو قانون ہیں وہ ہٹتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ آپ جنگوں کی افواہیں سنیں گے اور جنگوں پہ جنگیں دیکھیں گے۔ تو دوستو، وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کے بھی آپ کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی تو آپ سوئے سوئے گندک کی آگ میں جا گر پڑیں گے۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں تو مسیح ہی آپ کو بچانے والا ہے۔ جیزس ناصرت ہی آپ کو بچانے والا ہے۔ دنیا کا پیسہ، دنیا کے جہاز، واٹر پروف، بلٹ پروف، یہ سب چیزیں یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی۔ لوگ ابھی دیکھیں بہت مار دھاڑ پڑی ہوئی ہے، وہ جو زمین کے نیچے پناہ گاہ ہوتی ہیں اسے بنکر بولتے ہیں، وہ بنانے میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو دوستو، جہاں ان کو کچھ بھی نہیں لگانا پڑتا، بنکر بنانے کے لیے اتنا پیسہ لگانا پڑتا، سوچنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت پیسے لگتے ہیں۔ اور جو دنیا میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ دوستو، وہ ناکامی اٹھائیں گے، وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں گے اور گندک کی آگ میں بھی گریں گے۔ جو جان بچانے والا ہے وہ جیزس ہے۔ جیزس نے پہلے آ کے سب کو اپنے لہو کی قیمت دے کے، جو اس ٹائم بھٹکے ہوئے تھے، اپنے راہ پہ لایا، ان کو بچایا، جو کھوئی بھیڑیں تھی۔ اور اب بھی جو اس کو ایمان لا کے قبول کریں گے، جو اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ بچیں گے، وہ جنت فردوس میں ہوں گے۔ اور جو ابھی تک اپنی آنکھیں صرف بنکر جسے بولتے ہیں، وہ بم پروف ہوتا ہے، اس کے اندر چھپنے کے لیے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم پیسہ سارا اس پہ لگا کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب تک مسیح نہ چاہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا دوستو۔ جیسے ان کی لکھی گئی ہے ویسے ہوگی۔ وہ چینج اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ مسیح کو قبول کریں۔ جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ جو گندگی ہے، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، جو آپ کے یہ وزنوں پڑا ہوا، یہ ادھر شولڈروں پہ، دماغ پہ، آنکھوں پہ، ہر چیز پہ، دل پہ،
وہ اتار پھینکنے والا جیزس ہے. وہ اتار پھینکے گا اور اپنے لہو سے دھو دے گا. وہ لہو ایسا پروٹیکٹ کر دے گا کہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور اینڈ پہ بھی سرخرو ہوں گے. چاہے جو بم چل رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا. چاہے آپ سو بھی جائیں، مر بھی جائیں، پر آپ نے اپنا اجر پا لیا، زندگی کا تاج آپ نے حاصل کر لیا. تو دوستو، جو بھی دوستوں نے، بھائی بہن، عورتیں، بچے، جو بھی جنہوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، اسے قبول کریں اور زندگی کا تاج پائیں. زندگی کا تاج یہاں بھی چلے گا اور آسمان پہ آپ کو پیراڈائز کی نیشنلٹی دے گا. تو پریز دا لارڈ. جے مسیح.